الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال تعالى في مقام آخر واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین و سامعین، آج 9 ذی الحجہ ہے جسے شریعت کی اصطلاح میں یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ بڑا ہی بابرکت اور فضیلت والا دن ہے جس کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے دنوں میں عرفہ سے بڑا دن کوئی نہیں ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اتنا کسی اور دن آزاد نہیں فرماتے۔ یہ وہ بڑا بابرکت اور عظمت والا دن ہے کہ جس دن روایت میں آتا ہے شیطان بھاڑے مار مار ہوتا ہے، چیخیں مارتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جس طرح جہنم سے آزاد فرماتے ہیں کسی اور دن اتنا جو ہے جہنم سے آزاد نہیں فرماتے، اور اللہ کی رحمت اس دن جو ہے برستی ہے۔ اس دن کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ رب العالمین 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنا عظمت اور فضیلت والا دن ہے۔ اور کل جو دن ہے عید الاضحیٰ کا دن، جس دن مسلمانان عالم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار مناتے ہیں،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق ارض و سما کا یہ دستور اور طریقہ ہے کہ جب وہ اپنا کسی کو محبوب اور مقرب بندہ بناتا ہے، اپنا قرب کسی کو عطا کرتا ہے، تو اسے آزمائشوں اور امتحانات سے گزارتا ہے۔ اور یہ امتحان اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں، بلکہ یہ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں نے جو اس بندے کو اپنا مقرب اور محبوب بنایا ہے، وہ اس وجہ سے بنایا ہے کہ دیکھو میں نے اس سے جس طرح کی بھی قربانی مانگی، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اس کے قدم ڈگمگائے نہیں، جس طرح کا امتحان آیا اس نے اس امتحان کو جو ہے گزار لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے نبی وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جس طرح حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، مجھے بھی اپنا خلیل بنایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل اور دوست بنایا۔ خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس سے محبت کا سب کچھ لے لیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ جو ہے قربان کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مختلف آزمائشوں سے اور امتحانات سے گزارا، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں پہلے سپارے میں اللہ رب العالمین نے کیا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ چیزوں میں جو ہے آزمایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے خود اس پر گواہی دی فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم نے ان امتحانات کو پورا کر کے دکھایا۔ جب پورا کیا تو اللہ رب العالمین نے انعامات سے بھی نوازا۔ فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا پیشوا اور مقتدیٰ بنائیں گے۔ اور بہت سارے امتحانات ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 30 امتحانات ذکر فرمائے ہیں، لیکن ان میں 4 امتحان بڑے ہیں۔ سب سے پہلا امتحان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی، جس ماحول اور معاشرے میں آنکھ کھولی، وہ ستارہ پرستی میں اور بت پرستی میں مبتلا تھا، اصنام پرستی میں مبتلا تھا، شرک کا گڑھ تھا، گڑھ۔ اور خود ان کا گھر جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ شرک کا مرکز بنا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم کے والد آزر، جن کا نام تارق بھی آتا ہے اور لقب آزر آتا ہے، قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، تو یہ آزر جو تھا یہ صرف بت پرست ہی نہیں تھا، بلکہ بت گھر بھی تھا، بت فروش بھی تھا۔ تو جس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، وہ شرک کا مرکز اور شرک کا گھر تھا۔ تو پہلا امتحان تو یہی تھا۔ اور موافق اعظم معمار کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سب سے پہلے توحید کی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم ارشاد فرمایا تھا
عشيرتك الأقربين کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں اور ان کو جو ہے ڈرائیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، جس کا ذکر سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا کہ تم کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچے اور راستباز نبی تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں، کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ آپ کو کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ یہ بت جو ہیں نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی فائدہ اور نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا اے ابا جان میرے پاس جو علم آیا ہے اللہ کی طرف سے، جو وحی آئی ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا آپ میری اتباع کرو، میں آپ کو سیدھے راستے پر لگا دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان اے ابا آپ شیطان کی پوجا نہ کریں، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا فرمایا شیطان تو جو ہے وہ رب کا نافرمان ہے، رحمان کا نافرمان ہے۔ اور یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا ابا میں ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ پر آ جائے، رحمان کا عذاب آپ پر آ جائے اور آپ شیطان کے دوستوں میں سے ہو جائیں، شیطان کے ساتھیوں میں سے ہو جائیں۔ اب یہاں حضرت ابراہیم کی بات مکمل ہوئی، حضرت ابراہیم نے اپنا مدعا رکھا، توحید کی دعوت دی، اپنے ابا کو اس انداز میں دعوت دی کہ باپ کے اب کو احترام میں بھی فرق نہ آئے اور دعوت بھی ہو جائے۔ اے میرے پیارے ابا جان ان الفاظوں سے مخاطب کیا، لیکن چونکہ بڑے میاں کو شرک کا فوبیا ہو گیا تھا، وہ تو بت پرست ہی نہیں، بت گر بھی تھے، بت فروش بھی تھے، تو انہوں نے بیٹے کے جواب میں کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم کہ ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے اعراض کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے؟ لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا دھمکی دے دی، کہا کہ ابراہیم اگر تو باز نہ آیا، اپنی اس توحید کی دعوت سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا اثر نہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال السلام علیکم سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا ابا جان میری طرف سے سلامتی ہو، یعنی یہ سلام جو ہے رخصتی کا سلام تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی بات نہ سمجھے، میں جا رہا ہوں اور اپنے رب سے آپ کے لیے جو ہے میں دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے گھر سے توحید کا آغاز کیا۔ پھر قوم والے جو تھے وہ بھی کچھ لوگ ستارہ پرستی میں مبتلا تھے، کچھ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، تو ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں کو توحید کی دعوت دی، جس کا ذکر سورۃ الانبیاء میں ہے کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم والوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں، یہ کیا بت ہیں جن پر تم جو ہے تکیہ کیے ہوئے ہو، جن کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو، جن کے تم عبادت کر رہے ہو، یہ کیا ہیں؟ تو قوم والوں نے کہا قال لقد كنتم انتم قوم والوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج بھی جو لوگ رسم و رواج میں بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں، جب انہیں کسی چیز سے منع کرو، کہو کہ بھائی یہ رسم و رواج صحیح نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ بدعات ہے، خرافات ہے، تو کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو ہمیں منع کرنے والے، یہ تو ہمارے باپ داداؤں سے چلتا آ رہا ہے، ہم تو اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو قوم والوں نے بھی یہی کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین کہ اس پر تو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے کہ وہ انہی لوگوں کی انہی بتوں کی عبادت کرتے رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں، کوئی مصلحت نہیں
فرمایا کہ تم بھی تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ اب وہ کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہ تو کوئی حق بات کہہ رہا ہے، کوئی سچی بات ہمارے پاس لایا ہے یا ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ربكم رب السماوات والذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، کہ بلکہ تمہارا بھی رب جو ہے وہ ہے اور میرا بھی رب وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اسی بات کا قائل ہے۔ اب قوم والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو ادھر ادھر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ وہ کروں گا کہ دنیا دیکھے گی، تمہارے بتوں کا وہ حشر کروں گا۔ قوم والے اس بات کو بھول گئے۔ کچھ عرصے بعد جب قوم کا میلہ آیا، سالانہ میلہ ہوا کرتا تھا، قوم والے میلے میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کو بھی کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، تو حضرت ابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھا، فنظر نظرۃ فی النجوم قال انی سقیم، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ اس کی پھر تعویلات ہیں، حضرت ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا کہ میں بیمار ہوں، بیمار نہیں تھے، وہ کہا میں بیمار ہوں۔ تو فرمایا کہ میں نہیں جاتا، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی تمہارے اس طرح کے میلوں میں جانے۔ قوم والے چلے گئے، پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ان کے بڑے مندر میں چلے گئے۔ چھوٹے چھوٹے جو ان کے دیوتا تھے، جو بت تھے، کوئی کسی چیز کا خدا، کوئی کسی چیز کا خدا، کوئی کسی چیز کا خدا، سب کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کلہاڑا جو ہے وہ بڑے بت پر رکھ دیا۔ جب قوم والے دوڑ کر آئے اور اپنے معبودان باطلہ کا بتوں کا یہ حشر دیکھا تو کہنے لگے کہ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا، وہ تو بڑا ظالم ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ اب وہ بات یاد آ گئی، حضرت ابراہیم کی بات یاد آ گئی تو کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يقال له ابراہیم، کہنے لگے کہ ہاں ہاں ہم ایسے نوجوان کو جانتے ہیں کہ جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ جب تم چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ تو حضرت ابراہیم کو بلا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابراہیم کیا تم نے یہ کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعله كبيرهم هذا، اس بڑے سے پوچھو نا جس کے پاس کلہاڑی ہے، آلہ قتل جس کے پاس ہے، قاتل وہ ہو سکتا ہے، اس سے پوچھو۔ حضرت ابراہیم ان کو ان کے خداؤں کی بے بسی بتلانا چاہتے تھے کہ جب میں ان کا یہ حشر کر رہا تھا یہ بڑا بھی تو وہیں موجود تھا، تو یہ انہیں چھڑوا سکتا تھا، یا وہ خدا اگر تھے تو وہ خود اپنے آپ کا جو ہے دفاع کر سکتے تھے، اپنی حفاظت کر سکتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا قال بل فعله كبيرهم هذا، اس بڑے سے پوچھو۔ اب جب انہوں نے یہ بات سنی تو ثم نكسوا على رؤوسهم، اپنے سر جو ہے انہوں نے ندامت سے شرم سے جھکا دیے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور جب یہ سمجھا کہ اب لگتا ہے ان کو بات سمجھ آ جائے گی، فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم، کہ تم پر بھی اٹھے اور ان لوگوں پر بھی اٹھے جن کی تم عبادت اور پوجا کرتے ہو، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے، پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو پوچھتے ہو۔ اب جب باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو پھر وہ گالی اور گولی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قالوا وانصروا آلہتکم، کہنے لگے کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ تم جو ہے آگ جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ تو ایک آزمائش یہ پھر حضرت ابراہیم کا نمرود سے بھی مناظرہ ہوا، جسے تیسرے پارے میں اللہ نے ذکر کیا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ جب ابراہیم اور نمرود کا جو مناظرہ ہوا اور نمرود نے جو ہے دلیلیں پیش کی کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مان سکتا ہوں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں طلوع کرتا ہے، تو یہ کر سکتا ہے؟ فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، لاجواب ہو کر رہ گیا۔ تو جب اس سے کچھ نہ بن پڑا، نمرود نے آگ جلانے کا حکم
دیا اور ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا. اس آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالنے لگے، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کی کہ اللہ کے خلیل، اگر آپ حکم دیں تو اس آگ کو بجھا دوں اور ان کو میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل خود آئے ہو یا اللہ کے حکم سے آئے ہو؟ کہا کہ آیا تو اللہ کی اجازت سے ہوں لیکن اپنی ذاتی حیثیت سے آیا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، میرا رب جو ہے مجھ سے واقف ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. کسی نے پوچھا کہ ابراہیم تمہاری زندگی کے سب سے اچھے ایام کون سے تھے؟ فرمایا کہ جب اللہ کی خاطر مجھے نارے نمرود میں ڈالا گیا وہ ایام میری زندگی کے سب سے اچھے ایام تھے. اور اللہ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں چہل قدمی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. اللہ نے آگ کو حکم دے دیا کہ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ میری ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم کو سردی لگے، ابراہیم کو ٹھنڈ لگے، بلکہ سلامتی والی ہو جائے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے ہیں تو اللہ نے حکم دے دیا کہ ہجرت کر جاؤ. نمرود کا تو وہ حشر ہوا کہ اللہ نے ایک لکڑا مچھر جو ہے نمرود کی ناک کے ذریعے دماغ میں داخل کر دیا، اور نمرود کو جب تک کوئی چپل نہیں مارتا تھا تب تک اس کو سکون نہیں ملتا تھا. جو آتا پہلے اس کو جوتا مارتا، پہلے تو آنے والے سجدے کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے جو آتا پہلے اس کو جوتا مارتا تو اسے سکون ملتا. اور پھر جب بھی سکون نہ آیا تو کسی منچلے نے جو ہے کھڑے ہو کر ایک زوردار پتھر دے مارا جس سے اس کا کام تمام ہو گیا. پھر یہاں سے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا. یہ دوسرا امتحان تھا. جب ہجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ، تو راستے میں ایک ظالم بادشاہ کی طرف سے گزر ہوا، اور بادشاہ کے کارندوں نے جا کر جو ہے بادشاہ کو بتایا کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، اس کے ساتھ ایک خوبصورت جو ہے عورت ہے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، اس سے پوچھو یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. تھی تو بیوی لیکن کہا کہ یہ میری بہن ہے. توریہ کیا، اس لیے کہ بہن سے مراد یہ میری اسلامی بہن ہے، اور وہ جو ہے چچزاد بھی تھی، اس لیے فرمایا یہ میری بہن ہے. کیونکہ وہ ظالم بادشاہ جو ہے بیویوں کو روک لیتا تھا اور بہنوں کو وغیرہ کو دوسری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. لیکن بہرحال اس نے حضرت سارہ پر جب بری نظر ڈالی اور حضرت سارہ کی طرف بڑھنا چاہا تو حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، جس سے وہ شر ہو گیا، اس کے ہاتھ شر ہو گئے، وہ زمین میں دھس گیا. پھر حضرت سارہ نے دعا کی، اس نے جب معافی تلافی کی ٹھیک ہوا. پھر بڑھنا چاہا، 3 دفعہ ایسا ہوا، حضرت سارہ نے دعا کی تو بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا تم کس جنیا کو میرے پاس لے آئے ہو، یہ انسان ہے یا جن ہے؟ بہرحال حضرت سارہ کو چھوڑ دیا اور حضرت سارہ کی خدمت میں اپنی بیٹی کو جو ہے باندھی بنا کر پیش کر دیا، جنہیں حضرت ہاجرہ کہا جاتا ہے. حضرت ہاجرہ وہاں تحفے میں حضرت ابراہیم کو دے دی. پھر حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ، کیونکہ حضرت سارہ سے بھی اولاد نہیں تھی، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم نے نکاح کیا. پھر اللہ نے 86 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے. 86 سال کی عمر ہے حضرت ابراہیم کی، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. اور پھر تیسرا امتحان اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی بچوں کو جو ہے بیابان میں لے جاؤ. حضرت جبرائیل کو ساتھ کر دیا. حضرت جبرائیل چلتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. حضرت ابراہیم جہاں سبزہ دیکھتے، ہریالی دیکھ کے پوچھتے یہاں ٹھہرنا ہے، حضرت جبرائیل کہتے نہیں، اس سے بھی آگے چلنا ہے. چلتے گئے تو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچے، جسے اللہ کا قرآن کہتا ہے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ یہ وہ پاکیزہ اور مقدس جگہ ہے جو وادی غیر ذی زرع ہے، جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، جہاں نہ کوئی چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ آبادی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے گھر والوں کو یہاں پر چھوڑ دو اور تم واپس جو ہے ملک شام تشریف لے جاؤ. جب حضرت ابراہیم چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت سارہ جو ہے پیچھے چلی. ابراہیم ہم اس بیابان میں، اس جنگل میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ دامن پکڑ لیا. حضرت ابراہیم خاموش ہے. پھر پوچھا، حضرت ابراہیم خاموش ہے. پھر حضرت ہاجرہ خود ہی سمجھ گئی اور کہنے لگی کہ ابراہیم
کہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے سر ہلا دیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ کا ایمان دیکھیں، عورت کی ایمان دیکھیں، کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اذن لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت حاجرہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر اس بیابان اور وادی میں ہیں، حضرت ابراہیم واپس تشریف لے گئے۔ ایک کھجور کا جو ہے تھیلی اور مشکیزے میں پانی تھا، وہ اس سے گزر بسر ہوتا رہا، لیکن وہ بھی کتنا عرصہ چلتا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ ختم ہو گئی تو حضرت حاجرہ بڑی پریشان ہوئی کہ نہ کوئی انسان، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی چرید، نہ پرند، نہ پانی، نہ کھانے کا انتظام، نہ خوراک کا انتظام، دودھ پیتا بچہ رو رہا ہے۔ حضرت حاجرہ کبھی صفا کی طرف دوڑتے جاتی ہیں، چڑھتی ہیں کہ کوئی آبادی نظر آ جائے، کوئی انسان نظر آ جائے، کبھی مروہ کی طرف دوڑتی ہیں، کبھی صفا کی طرف دوڑتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف دوڑتی ہیں۔ یہ 7 چکر اللہ کی بندی حضرت حاجرہ نے لگائے۔ ان 7 چکروں کو جو ہے اللہ رب العالمین نے اتنا محبوب پسند فرمایا کہ قیامت تک آنے والے حج و عمرہ کرنے والوں کو اللہ نے ضروری قرار دے دیا کہ تم جب بھی حج و عمرہ کرو گے میری اس بندی کی طرح صفا و مروہ کی دوڑ لگاؤ گے۔ اور یہی نہیں کہ صرف دوڑ لگاؤ گے، بلکہ جہاں پر حضرت حاجرہ آہستہ چلی ہے وہاں پر آہستہ چلو گے، جہاں پر حضرت حاجرہ دوڑی ہے وہاں پر دوڑو گے۔ تو 7 چکر لگانے کے بعد دور سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم ایک آواز آئی۔ جب آواز آئی تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ میں نے آواز سن لی ہے، اگر تم کوئی ہماری مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ حضرت جبرائیل سامنے آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی جہاں ایڑی لگ رہی تھی وہاں اپنا پر مارا، وہاں سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ وہ زمزم کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ رب العالمین اس نیت کو پورا کرتے ہیں۔ کوئی بیماری کی اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے پیتا ہے، اسے بیماری سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ کوئی جو ہے کھانے کے طور پر پیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی بھوک کو مٹا دیتے ہیں۔ 1 مہینے تک حضرت ابوذر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے زمزم کا پانی پیا اور کوئی چیز نہیں کھائی تو زمزم کے پانی پر گزارا کیا۔ تو جو جس نیت سے زمزم کو پیتا ہے اللہ رب العالمین وہی نیت جو ہے، اور فرمایا کہ اس میں برکت ہے، اس کے دیکھنے میں بھی برکت ہے زمزم میں، اس سے بینائی ملتی ہے، اس سے جو ہے پیاس بجھتی ہے، اس سے بھوک مٹتی ہے۔ تو بہرحال وہ زمزم کا پانی وہاں سے جاری ہوا جہاں حضرت اسماعیل کی ایڑی لگی ہے۔ حضرت حاجرہ نے جب دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے، چشمہ ابل رہا ہے، تو آپ دوڑتی ہوئی آئی اور آپ نے باڑ لگانا شروع کر دی۔ زم 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 مطلب رک جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل پر رحم کرے کہ اگر اسماعیل باڑ نہ لگاتی تو یہ چشمہ جو ہے اور زیادہ ابلتا اور زیادہ جو ہے پانی نکلتا۔ تو بہرحال یہ امتحان تھا۔ پھر چوتھا امتحان جو بڑا امتحان ہے وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بلوغت کی عمر کو پہنچے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ چلنے پھرنے لگے، 11-12 سال کے ہو گئے اور بلوغت کی عمر کو پہنچے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا انی اذبحک، کہ میں جو ہے اسماعیل تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام کا خواب ہوتا ہے یہ بھی وہی ہوتا ہے، سچے خواب ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رائے معلوم ہوئی۔ دیکھیں فرما برداری، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ نہیں کہ چلو یار خواب ہی تو تھا، میری وہ اولاد جو مجھے 86 سال کی عمر میں رو رو کر دعائیں مانگ کر مجھے ملی ہے، یہ خواب ہی تو ہے، خواب کی بنا پر کیوں ذبح کروں؟ لیکن نہیں، اللہ کا حکم تھا، خواب سچا تھا۔ تو اسماعیل سے رائے معلوم کہ اسماعیل میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کے فرزند ارجمند تھے، وہ بھی اپنے باپ کی طرح اللہ کے فرما بردار سے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس پر کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اب قربانی کیا ہے اور قربانی کی کیا فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے کیا مسائل اور کیا احکامات بیان فرمائے ہیں، یہ انشاءاللہ صبح
عید کی نماز سے پہلے بیان ہوں گے۔ ہمارے یہاں اس مسجد میں عید کی نماز 6 بجے ہے، اور انشاءاللہ وقت کی پابندی کے ساتھ 6 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، نماز ادا کی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لائیں۔